محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے کچھ دنوں قبل یہ بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طریقے سے نازل ہوئی، آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اور جب پہلی وحی آپ کے اوپر نازل کی گئی تو کیا کیفیت تھی، کیا صورتحال تھی۔ یہ سارا اور سب کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے ہفتے میں یہ بیان کیا گیا کہ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام سے شروع کرو، اور حکمت یہ بتائی تھی کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی مکمل فرما دیتا ہے۔ جب حکم ہی اللہ نے دیا ہے اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ میرے نام سے شروع کرو، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کروا کون رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے۔ کس کے نام سے کروا رہا ہے؟ اپنے نام سے کروا رہا ہے۔ تو اس کام میں مشکل آنی ہی نہیں، کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون اور الگ بیان کیا۔ وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بسم کے بعد میں اللہ رب لایا ہے، اللہ نہیں لایا۔ اللہ کی ایک صفت، اللہ کا ایک نام رب بھی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، جگہ جگہ رب نام آتا ہے۔ تو سب سے پہلی وحی اتر رہی ہے اور اپنے نام کے ساتھ اللہ رب لا رہا کہ اپنے رب کے نام سے شروع کرو۔ یہاں ایک نام اور بھی ہے اللہ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے شروع کرو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے، رب اس وجہ سے اللہ لایا ہے اپنے کلام کے ساتھ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ کسی سے پڑھنا سیکھیں، کسی سے لکھنا سیکھیں، ظاہر سی بات ہے استاد شاگردی والی بات آنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لائن سے بچا رہا ہے کہ آپ کو کسی کا شاگرد بننا ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا آپ کی شاگرد بنے گی، پوری دنیا آپ کی شاگردی میں بیٹھے گی۔ قیامت تک آنے والا ہر عالم، ہر مولوی، ہر حافظ، ہر پڑھا لکھا، ہر بغیر پڑھا لکھا آپ کا کون ہوگا؟ شاگرد ہوگا۔ اور جب بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا اقرا اقرا، تو آپ نے کیا کہا تھا جواب میں؟ بخاری شریف میں ایک لمبا قصہ ہے، ما انا بقاری، کہ بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، 3 بار کہا یہ ما انا بقاری، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب دیکھو رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو۔ اور پھر کہاں؟ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق۔
اب پیدا کس کو کیا یہ بھی ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا. بس اتنا کہا کہ جس نے پیدا کیا. تو پیدا کس کو کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. بھئی آسمان کو کہتا تو زمین رہ جاتی، زمین کو کہتا تو آسمان رہ جاتا، زمین آسمان کو کہتا تو جو دوسری مخلوق ہے وہ رہ جاتی، کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا. اور اگر ساری دنیا کا ہی ذکر آ جاتا تو پھر وہ کلام ہی کیا ہوتا؟ پھر لفظ ہو تھوڑے اور اس کی میننگ ہو بہت زیادہ. یہ ایک تو اللہ کی صفت ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ الفاظ تھوڑے کہتے ہیں اور اس کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ آسمان، زمین، سمندر اس خزانے کو اپنے اندر سما نہیں سکتے. تو اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے رب کہہ کر کے کہ دیکھو جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو وہی رب آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ آپ پڑھیں گے اور ایسا پڑھیں گے کہ آپ کے پڑھنے سے دوسرے بھی پڑھیں گے اور آپ کے پڑھنے سے دوسروں کو ہدایتیں بھی ملیں گی. یہ بتانا چاہ رہا ہے رب کہہ کر کے. آگے جب فرمایا خلق، تو اس رب کے نام سے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، آسمان اور زمین کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کو بیان نہیں کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور چھیڑی ہے دوسری آیت کے اندر. کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من علق، کہ اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. کائے سے پیدا کیا؟ خلق، علق کہتے ہیں جمع ہوا خون. اب یہاں ایک بات یہ بنتی ہے، ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی پیدا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی کیا، زمین بھی، تو یہاں پر صرف اللہ انسان کو ہی کیوں بتا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا؟ یہاں پر صرف انسان کو ہی کیوں بیان کر رہا اللہ کہ انسان کو پیدا کیا لوہ تھوڑے سے، جمع ہوئے خون سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب خود اپنے اندر جھانکے نا تو انسان کے اپنے اندر پوری دنیا چھپی ہوئی. انسان کے اندر خود کے پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. اور کیسے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور پھر مٹی سے پیدا کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے منی کو بنایا، اور پھر منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو بنایا، اور پھر خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمے ہوئے لوتھڑے کو بنایا، اور پھر جمے ہوئے لوتھڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیوں کو بنایا، اور پھر ہڈیوں کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت چڑھایا. بھائی دنیا کے اندر یا تو اگنے والی چیزیں پائی جاتی ہیں، دنیا کے اندر اگنے والی چیزیں جیسے کہ پیڑ پودے، درخت، فصلیں، یہ اگنے والی چیزیں. تو اگنے والی چیزیں انسان کے اندر بھی ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ انسان کے اندر اگنے والی چیزیں کیا ہے؟ بال. تو انسان کے اندر سے اگ کے آتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پیڑ پودے، فصلیں، یہ سارا نظام انسان کے اندر پیدا کیا. اور دنیا کے اندر بہنے والی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. بھائی پانی ہے، بہتا ہے، تو انسان کے اندر بھی بہنے والی چیز ہے، خون بہنے والا. پانی انسان کی باڈی کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بہنے والا. تو جو انسان کی دنیا سے باہر کی چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر بیان. باہر پتھر،
پائے جاتے ہیں. تو انسان کی باڈی کے اندر بھی پتھر پائے جاتا ہے نہیں پائے جاتا؟ بھائی ہڈی کیا ہے؟ اور انسان کے اندر تو ایسی ہڈی کہ اس ہڈی کا مقابلہ پتھر بھی نہ کر سکے. بتاؤ جی دانت کا ہے ہڈی کا ہے. اب ہم اور آپ ایک دانت خراب ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کا دانت لگوا لیں, وہ دانت کام کرے گا جو اوریجنل تھا ہمارا. چاہے لوہے کا لگوا لو, چاندی کا لگوا لو, تانبے کا لگوا لو, پیتل نگری والے ہو آپ, چاہے پیتل کا لگوا لو, چاہے ڈھلائی کروا لو, چاہے چھلائی کروا لو, کہیں بھی کچھ بھی کروا لو, کسی بھی کارخانے میں بنوا لو. جو قدرت نے ہڈی پیدا کی ہے دانت کی, اس ہڈی کا کوئی بنایا ہوا دانت مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پتھر کا نظام بھی بنایا, اگنے والی چیزوں کا نظام بھی بنایا, بہنے والی چیزوں کا نظام بھی بنایا, اور انسان کی باڈی کے اندر لوہا بھی پایا جاتا ہے. تو باہر کی ساری چیزیں وہ تو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بنائی دی ہیں. تو پھر ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو لگتا تو دیکھنے میں 5-6 فٹ کا ہے یا 6-7 فٹ کا ہے, لیکن اس کے اندر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا, پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا. تو جب انسان کا ذکر ہی کر دیا تو اب اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ دیکھو بڑی عجیب بات ہے, بڑا عجیب فلسفہ رب کا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پڑھو, آپ پڑھنے کے بعد میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کے بعد میں یہ کہہ دیتا بھئی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, حج کرو, قربانی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے ٹاپک کو سائیڈ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے. اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ساری دنیا کو, اور اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے لوتھڑے سے. ہے کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت جو جمے ہوئے لوتھڑے سے کوئی جاندار چیز بنا کر دکھا دے کہ مٹی سے پیدا کیا منی کو, تو مٹی کیسی بے شعور ہے کہیں بھی پڑی رہتی ہے, اس کے اندر سے مٹی کے اندر سے منی کو نکالا, منی کا قطرہ بے شعور ہوتا ہے, نہ سوچنے کی طاقت نہ سمجھنے کی طاقت, اور پھر منی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمے ہوئے خون کا نظام بنایا, نہ اس کے اندر سوچنے کی طاقت نہ سمجھنے کی طاقت, پھر جمے ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا, نہ اس کے اندر سننے کی طاقت نہ سمجھنے کی طاقت نہ بولنے کی طاقت, اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنانا شروع کر دیا, اور پھر ہڈی بنا کر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ہمارے اندر جیسا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اس ہڈی کے اندر ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو گوشت بنایا ہے, یہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا نظام ہے جو ہڈیوں کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچاتا ہے. بتاؤ ہمارے یہاں ہڈی ہے کہ نہیں؟ چلتے پھرتے ہمارے ہلکی پھلکی چوٹ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے کون مقابلہ کرتا ہے؟ اس گوشت مقابلہ کرتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چوٹ لگ گئی, درد ہو رہا ہے, وہ جگہ سوج گئی, الٹراساؤنڈ وغیرہ کرایا یا ایکس رے کرایا, بھائی کیا آیا ہے کہ ہڈی پہ تو کوئی فرق نہیں, ہاں گوشت پھٹ گیا. تو یہ سارا نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ نے یہ نظام یہاں بیان کیا ہے کہ دیکھو پہلے تم اپنے رب کو پہچانو. رب کو جس نے پہچان لیا, عبادت کرنا بھی آسان ہے, عبادت سمجھنا بھی آسان ہے, اور رب کو اگر پہچان لیا تو انسان کا انسان بننا بھی آسان ہے. اگر ہم اپنی حقیقت پہچان لیں کہ بھئی یہ ہے ہماری حقیقت کہ جب آئے جب بھی ہمیں کسی اور نے نہلایا, اور جب جا رہے ہیں جب بھی کوئی اور نہلا رہا, کہ بھئی ایک بار آئے نہا کے اور جب جا رہے ہیں تو نہا کے. ہماری حقیقت یہ ہے کہ ایک نہانے سے دوسرے نہانے تک ہماری حقیقت ہے بس. تو اگر انسان اپنی اس حقیقت کو پہچان لے تو انسان کی جون میں رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ٹاپک بیان نہیں کیا, قرآن کا ٹاپک بیان نہیں کیا, پڑھائی وغیرہ کچھ نظام بیان نہیں کیا. پہلے کہا پڑھو, اب پھر کہا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے ساری دنیا کو بنایا, پیدا کیا, اور اس نے انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا. یہ اللہ نے کیسا نظام بیان کیا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کہ اگر تجھے میرے خدائی کو سمجھنا ہے, میری کبریائی کو سمجھنا ہے, تو کم سے کم اپنے اندر ہی جھانک لے کہ تیرے جسم کے اوپر جو بال, تیرے سر کے اوپر جو بال ہیں, ایک بال ہی بنوا کے دکھا دے کسی,
کسی بھی فیکٹری میں کوئی بنا سکتا ہے کہ اگر آدمی سر سے گنجا ہوتا ہے تو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے. کبھی پتہ چلا ٹرانسپلانٹ کرا رہا ہے اور اسی نظام کے کرانے میں دوسری بیماریاں لگ گئی. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جو رب بنا کر بھیج رہا اوپر سے رب نظام دے کر کے بھیج رہا, اس میں کوئی خرابی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم. اب دوسری بار فرمایا پڑھو, کس کے نام سے؟ اب آگے فرمایا وربک الاکرم, اور آپ کا رب. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہا ہے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا نا کہ بھئی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, تو اللہ کہہ رہا ہے آپ پڑھو, آپ کا رب بڑا کریم ہے. جب آپ کا رب آپ کو پڑھوا رہا ہے اور آپ کا رب یہ بھی کہہ رہا ہے بڑا کریم ہے, تو کریم جو ہستی ہوتی ہے وہ اگر کسی سے کوئی کام کرواتا تو ایسا کوئی کام کرواتا ہی نہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہے. کریم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, کریم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی کام کروائے گا تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کروائے گا جو کسی کے لیے مشکل ہو. تو جب آپ کا رب اتنا کریم ہے اور آپ کا رب کہہ رہا ہے پڑھو اور آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں, تو آپ پڑھو تو صحیح. اس رب نے جو پڑھنے کو آپ سے کہا ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہے ہی نہیں, سکھانے والا تو اللہ ہے نا. اب بتاؤ ذرا کہ ایک بچہ قرآن کا حافظہ کرتا ہے جی, تو محنت تو کرنی پڑتی ہے اس کو, بعد میں یاد بھی کرنا پڑتا ہے, یاد بھی رکھنا پڑتا ہے, لیکن زیادہ مشکل نہیں ہے. محنت کرنی پڑتی ہے, ہاں تگڑی محنت کرتی ہے, لیکن زیادہ مشکل نہیں ہے. تو آج کا حافظ جو آج کے استاد سے پڑھ رہا ہے اس کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے جب اللہ اپنے نبی کو پڑھا رہا تو کون سی مشکل ہو سکتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ کا کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے. آپ پڑھیے تو صحیح, آپ پڑھیں, جب پڑھیں گے تو آپ کا رب اتنا بڑا کریم ہے, اتنا بڑا کریم ہے کہ بڑے بڑے فصیح, بڑے بڑے بلیغ, بڑے بڑے بولنے والے, بڑے بڑے مولوی مولانا, بڑے بڑے مفتی آپ کی فصاحت, آپ کے بولنے اور آپ کے پڑھنے کے سامنے بالکل مچھر اور مکھی کی پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھیں گے. اس کو اللہ فرما رہا تھا آپ کا رب بڑا کریم ہے. وہ ایسی کسی بات کا حکم, نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے, تو اس کا مطلب بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب اگر بندہ پڑھ نہیں رہا تو اس کا اپنا فعل ہے, لیکن پڑھ سکتا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر جگہ فرض ہے, تو ہر مسلمان ہر جگہ پڑھ سکتا ہے. اب مجھے ٹائم نہیں ملا, میری طبیعت ایسی ہے, مجھے وہاں جانا, یہ سب مسلمانوں کے چوچلے ہیں. ورنہ اللہ ایسی کوئی عبادت آج تک اور نہ آئندہ کبھی لازم نہیں کیا جو مسلمان سے باہر ہو. کہ حج کرنا ہے تو وہی کرے گا جو مالدار ہے, زکوٰۃ دینی ہے تو غریب سے نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے, حج کرنے کو کہا تو غریب سے نہیں کہا کہ تو غریب ہے اب مکان بیچ کے قرضہ لے کر حج کر. نہیں, جو جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, کرایہ بھاڑا اٹھا سکتا ہے, گھر والوں کو خرچہ دے سکتا ہے, اسی کو پر حج فرض ہے. سب کو نہیں کہا قربانی واجب ہے, تو اسی کو کہا جو مالی حیثیت رکھتا ہے. غریب کو نہیں کہا کہ تو قربانی کر. کیوں؟ اللہ کریم ہے, اور کریم ذات, کریم ہستی ایسے کسی کام کو کرنے کو نہیں کہتا کہ جو بندے کے قبضے سے باہر ہوتی ہے. جب بتاؤ جی ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے ایسا کوئی کام کرواتے ہیں جو ان کے قبضے سے باہر ہو؟ اور ماں باپ سے بہت زیادہ محبت اللہ کرتا ہے, تو جب ماں باپ نہیں کرواتے تو اللہ کیسے کروا دے؟ تو اللہ اسی کو فرما رہا اقرا وربک الاکرم, آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. آگے اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم, آپ کے رب, آپ کا رب تو وہ ذات ہے کہ جو قلم کے ذریعے علم سکھاتا ہے. کائے کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے, پین کے ذریعے علم سکھاتا ہے. اب یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے قلم کی اہمیت کو بیان کی. اسی لیے جب ہم مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے, ہمارا سال شروع ہوتا تھا تو ہمارے استاد ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹو دیکھو, اگر تمہیں علم لینا ہے, تمہیں اگر علم لینا ہے تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے استادوں کا بھی ادب کرنا پڑے گا. جس تپائی پہ کتاب پڑھتے ہو رکھ کر اس تپائی کا بھی ادب کرنا پڑے گا.
اس کتاب کا بھی ادب کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے استاذ کا بھی ادب کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی درسگاہ کا، اپنی کلاس جو روم جو ہے اس کا بھی ادب کرنا پڑے گا، اور جس قلم سے تم لکھتے ہو، جس پین سے تم لکھتے ہو، اس کا بھی کیا کرنا پڑے گا، تمہیں ادب کرنا پڑے گا جب اللہ تمہیں علم دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قلم کو قرآن میں بیان کیا، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کبھی وہ بغیر قلم کے سکھائے گا، جیسے ہمارے نبی کو سکھایا اللہ نے ڈائریکٹ کہ جبرائیل آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ پڑھیں۔ جبرائیل آپ کا استاد نہیں ہے، کوئی فرشتہ آپ کا استاد نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ایسا گہرا علم ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، اور قیامت تک ایسا کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی برابری، یا آگے تو دور کی بات ہے برابری بھی نہیں کر سکتا۔ تو کبھی تو اللہ ڈائریکٹ سکھاتا ہے بغیر قلم کے، بغیر کتاب کے، جیسے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ سکھایا، اور کبھی قلم کے ذریعے سکھاتا ہے، جیسے کہ آج کے زمانے میں مدرسوں میں کائے کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، قلم کے ذریعے۔ بھائی کتابیں کائے کے ذریعے لکھی گئی ہیں، پریس تو اب آ گئی ہے نا، پہلے پریس تو نہیں تھی، پہلے کتابیں کائے سے لکھے، قلم سے لکھی جاتی تھی، دوات سے لکھی جاتی تھی، انک سے لکھی جاتی تھی۔ اور آج بھی دیکھ لیں جو پریس کے ذریعے کام ہو رہا ہے تو یہ قلم کے اوپر ہی تو ڈیپینڈ ہے، اگر قلم نہ لکھتا تو پریس کیسے چھاپ دیتا؟ پہلے قلم ہی نے تو لکھا ہے، جبھی تو پریس جو ہے وہ چھاپ رہا ہے کتابیں، جبھی تو پی ڈی ایف میں موبائل میں آ گئی۔ اگر قلم لکھتا ہی نہیں تو کچھ بھی نہ وجود ہوتا۔ تو اللہ اسی کو فرما رہا کبھی تو میں ڈائریکٹ سکھاؤں گا بغیر قلم کے ذریعے جیسے اپنے نبی کو سکھایا، اور کبھی میں قلم کے ذریعے سکھاؤں گا جیسے میں نے تو آپ کو بغیر قلم کے ذریعے سکھایا، اور آپ کے صحابہ آپ کے ذریعے قلم سے سیکھیں گے، جیسے کہ جب وحی اترتی تھی تو صحابہ قلم سے لکھا کرتے تھے قرآن، درخت کے پتوں پر، کبھی کپڑوں پر اور کبھی ہڈی پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طریقے سے لکھا گیا ہے۔ تو اب صحابہ نے کیسے سیکھا؟ کبھی سینہ بہ سینہ سیکھا، کبھی قلم کے ذریعے سیکھا، اور اب پریس کا زمانہ آ گیا، قلم کا زمانہ۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو قلم کے ذریعے بھی علم سکھاتا ہے، اور آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ کیا نہیں جانتا تھا؟ کہ انسان کو بھی اللہ نبی الگ کر کے، صحابہ الگ کر کے، ہم عام انسان جو ہیں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر قلم کے سکھایا ہے۔ کیسے سکھایا؟ بتاؤ جی، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو رزق کہاں سے ملا؟ ماں کے پیٹ سے ملا۔ اب جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ راستہ بند کر دیا اللہ نے، دو راستے کھولے، ماں کی چھاتیوں سے بندہ دودھ پی رہا ہے۔ تو اب بتاؤ اس ذرا سارے بچے کو کیسا بتا کہ میری ماں اپنی چھاتی میرے منہ میں دے گی تو میں اس کو چوسوں گا تو اس میں دودھ نکلے گا؟ اس کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ تعلیم اس بچے کو کس نے دی ہے؟ اسے یہ پتا نہیں بھی میری ماں کون ہے، میرا ابا کون ہے، کس ابا کہنا ہے، کس اماں کہنا ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے؟ بتاؤ یہ پتا ہوتا ہے کہ انسان کو؟ خالہ خالو، ماما مامی، دادا دادی کون ہے بھی یہ تمیز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تمیز کس نے دے دی ہے کہ جب تو تیرے منہ پہ ایک گدگدی سی چیز آئے گی، ملائم سی چیز آئے گی، تو اسے منہ میں ڈالے گا اور تجھے چوسنا ہے، تو یہ چوسنے کی تعلیم اسے کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ انسان کو وہ سکھایا وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ماں کے پیٹ میں تو اس نے پڑھائی نہیں کی ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے باہر جائے گا تیری ماں اپنی چھاتی تیرے منہ میں ڈالے گی تو چوسنا، وہاں کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اللہ نے ڈائریکٹ سکھایا۔ جب بھوک لگی اللہ نے رلایا، تو یہ علم اس کو کس نے سکھایا؟ بھوک لگنی ہے تو رونا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، وہ ماں سمجھ جاتی ہے، سگنل ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، میرا لال رو رہا ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ تو یہ تعلیم اس کو کس نے دی کہ جب بھوک لگے گی پیٹ میں تیرے چوہے بل بلائیں گے تو پھر کیا کرنا، تجھے رونا ہے؟ یہ کس نے دی اس کو تعلیم؟ بھائی اب ماں اس کو چھاتی سے دودھ لگا لے، اب منہ سے
چھاتی لگاتے ہی وہ چوسنا شروع کر دیتا، رونا بند کر دیتا۔ تو یہ تعلیم اس کو کس نے دی ہے کہ جب تیرے منہ میں ایک گرم گرم آئے گا، میٹھا میٹھا آئے گا تو رونا بند کر دینا؟ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو وہ بھی سکھایا ہے وہ جو نہیں جانتا تھا۔ پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، گیلا گیلا لگ رہا ہے، ہلکا سا رونا شروع کر دیا۔ یہ ساری تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہی اللہ بتا رہا کبھی بغیر قلم کے دیتا ہے تعلیم، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کبھی قلم کے ذریعے دیتا ہے اور کبھی بغیر قلم کے، کچھ بیچ میں واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ عام انسان کو بھی کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 آیاتوں کے اندر انسان کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا کہ دیکھ یہ ہے تیری حقیقت۔ اب جب بڑا ہو جاتا ہے تو یوں کہتا ہے میرے لیے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جب بڑا ہو گیا، جب ہو سنبھالا تو اما ابا سے بھی کہتا ہے میرے لیے تو کسی نے بھی کچھ نہ کرا، میں تو خود اتنا بڑا خود ہی ہو گیا۔ اما باپ کہ میں بیٹا ہم نے تیرا پخانہ پیشاب اپنے ہاتھوں سے دھویا ہے، تجھے دیکھیے دودھ پلایا ہے، تو یہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تو یوں کہتا ہے ایسا تو سب نے کرا ہے، تم نے کرا تو کون سا نیا کرا۔ اور اللہ اس انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جو بڑا ہو کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب انسان کو حقیقت کا پتہ کب چلے گا؟ جب قرآن پڑھے جبھی تو پتہ چلے گا نا، جب قرآن سنے جبھی تو پتہ چلے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بھائیو قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ ہاں جو مسائل ہیں پیچیدہ وہ ہر آدمی کے سمجھنا بس کی بات نہیں۔ بھائی آدمی کبھی کبھی گھر میں کاریگری دکھاتا نہیں دکھاتا، کبھی بجلی کا بورڈ کھول کے بیٹھ جاتا، حالانکہ کبھی بجلی کا کام سیکھا نہیں، کبھی بجلی کا بورڈ کھول کے بیٹھ جائے، کبھی کہیں گھر کی مرمت کرنے بیٹھ جائے، کبھی جوتا سینے بیٹھ جائے گا، کبھی کپڑے، یہ گھر میں کاریگری دکھاتا ہے نا، لیکن کہیں باریکی کام آ جاتا تو اب کیا کرے گا؟ بھائی یار بورڈ کا ایک کنیکشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو فون کرے گا کسے؟ الیکٹریشین کو فون کرے گا، بجلی والے کو بلائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے نا کہ ایک کنیکشن ذرا سا غلط ہوا اور پورے میرے مکان کی فٹنگ گئی، ایک کنیکشن سے فٹنگ تو فٹنگ، جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی گئی، آگ لگ جائے گی سب میں۔ تو جس طریقے سے ذرا سارا کنیکشن ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے پورے گھر میں، ایسے ہی قرآن کو پڑھیں تو صحیح، قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو صحیح، قرآن کی تفسیر پڑھیں تو صحیح، لیکن بعض مرتبہ قرآن میں بہت زیادہ پیچیدگی آ جاتی ہے اور قرآن میں بہت زیادہ باریکی آ جاتی ہے۔ جب وہاں باریکی آ جائے تو اب کاریگر بننے کی ضرورت نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ جو قرآن کو سمجھنے میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، اپنی جوانیاں کھپا رہے ہیں، پھر انہیں فون لگانا ہے، کیونکہ قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ خود ان کے بارے میں فرما رہا ہے متشابہات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آیتوں کے بارے میں زبان نہیں کھولی۔ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آیتوں کے بارے میں بس اتنا کہہ دیا جو لکھا ہوا اسے ہی مان لو، اس سے آگے اللہ نے ہمیں بھی نہیں بتایا۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہماری اور آپ کی تو اوقات ہی کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم قرآن میں لکھا ہوا، اب اس کا کیا معنی ہے کسی کو بھی نہیں پتا، پوچھ کے دیکھ لو آپ کسی مولوی سے۔ قرآن میں کاف ہا عین صاد یہ ہے، الف لام میم صاد ہے، طاسین ہے، یاسین ہے، ان کے معنی کیا ہے بھائی؟ اور ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جو بے معنی نہ ہو، جو بے معنی ہو۔ قرآن میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں، ہر لفظ کا معنی ہے، ہر لفظ معنی بتاتا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے، لیکن نبی نے بھی کسی امتی کو نہیں بتایا۔ تو قرآن پڑھیں ہم، پتہ چلے گا ہمیں ہماری حقیقت کا۔ قرآن سنیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہمارا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان آیتوں کے اندر جو سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں، ان میں ایک بات کی تعلیم تو یہ دی گئی کہ پڑھو۔ کیا تعلیم دی گئی؟ کہ پڑھو۔ اور دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ پڑھو تو صحیح، پڑھنے کے بعد میں تکبر میں مت آ جانا، اپنی حقیقت کو بھی جان لینا، دیکھو تمہارے رب نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ کیونکہ